بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انسانوں کے اندر ساری خرابیاں، سارے جرائم، ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے انہی عرب کے جاہلوں کے اندر سے ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، اور جتنے پہلے برے وہ انسان تھے، دنیا کے سب سے برے انسان سمجھے جاتے تھے، اور دنیا کی ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد وہی صحابہ اکرام دنیا کے سب سے اچھے انسان بن گئے، اور سب سے زیادہ برائیاں ان کے اندر موجود تھی. اب حال یہ ہو گیا کہ وہی صحابہ اکرام دنیا کے اندر سب سے خوبیوں کے مالک ہو گئے، برائیوں کی جگہ خوبیوں نے لے لی، اور جتنا پہلے بدنام تھے اتنا ہی نیک نام وہ ہو گئے. اور ان کے پہلے کا زمانہ پڑھنے کے بعد، ان کی زندگی کے احوال دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا تھا کہ کتنے ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھی. ہر گناہ ان کے اندر موجود تھا، شراب ان کے اندر موجود تھی، قتل و غارت گری ان کے اندر موجود تھی، لڑائی جھگڑے ان کے اندر موجود تھے. لیکن وہی صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی صحبت اور قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی احادیث کی وجہ سے، قرآن کریم کی قیمتی نصیحتوں کی وجہ سے، وہی صحابہ اکرام آنکھیں وہی ہیں، دل وہی ہے، سوچ سمجھ وہی ہے، ہاتھ پیر وہی ہیں، وہی انسان، وہی دماغ، سب کچھ وہی ہے، کچھ فرق نہیں ہوا. پہلے بھی انسان تھے، بعد میں بھی انسان ہی تھے، لیکن فرق اتنا ہو گیا کہ قرآن کریم نے ان کو ان کے جینے کا مقصد بتا دیا. قرآن کریم نے ان کے دماغ کو نہیں بدلا، ان کے سوچ کو بدل دیا. قرآن کریم نے ان کے جذبات بدل دیے. قرآن کریم نے ان کو دنیا میں آنے کا مقصد ان کو سمجھا دیا، اور آخرت اور جہنم اور جنت کے احوال کے ذریعے ان کو یہ سبق پڑھا دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے ہو، آخرت کے لیے تم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے. آخرت کی تیاری تمہاری زندگی کا اہم مقصد ہے. یہاں کی کچھ دنوں کی دنیا یہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کے لیے آپ لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے.
ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ سبق ان کے دلوں میں بٹھایا گیا، اور اس سبق کے یاد کرنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ سب سے زیادہ جو ذلیل سمجھے جاتے تھے اب سب سے زیادہ عزت والے وہی ہو گئے دنیا میں۔ آج ان کا نام منبر و محراب پر لیا جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام ایسے تھے، ہمارے صحابہ اکرام بڑے پاکیزہ تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اللہ والے تھے، اس طرح ان کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن آج وہی قرآن کریم ہمارے پاس موجود، وہی حدیث اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود، وہی سارا دین ہمارے پاس موجود ہے، کچھ نہیں بدلا۔ یہی اسی قرآن نے صحابہ اکرام کو بدلا تھا، آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم ایسے بدل نہیں رہے ہیں جیسے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو بدلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام پر جو محنت کی، اور اس محنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بیماری ان کے اندر سے کھرچ کھرچ کر نکالی، اور ایک ایک ان کے اندر جو خراب عادتیں تھی اللہ کے نبی نے اس کو نکالنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے ان پر اللہ کے نبی نے محنت کی، اور ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انقلاب برپا نہیں کر سکا، اور اللہ کے نبی کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ خیر، یہ سلامتی، یہ امن، یہ کامیابی کا پیغام پھیل گیا۔ اب صحابہ اکرام کے دلوں کو اللہ کے نبی نے جو بدل دیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو کام کیا، اور سب سے پہلا جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ یہ کیا کہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی نے آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف ان کے اندر بٹھا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ چھوٹنے والی دنیا کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنے والا آخرت میں بہت زیادہ پچھتانے والا ہے۔ اس لیے وہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جب آخرت کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت کا خاتمہ ہو گیا، تو ان کے چلنے کا انداز بدل گیا، ان کے دیکھنے کا انداز بدل گیا، ان کے بولنے کا انداز بدل گیا، ان کے معاملات بدل گئے، ان کی معاشرت بدل گئی، ان کے عبادت کا طریقہ بدل گیا، اور ان کے عقیدے بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ ان کے گھر کا رہن سہن بدل گیا، ان کے خاندان کے ساتھ تعلقات بدل گئے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بدل گئے، ایک عجیب و غریب انقلاب آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم کارنامہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش یہ کی اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ حدیث سنائی تھی، اس آخری امت کے آخری زمانے میں سب سے زیادہ بربادی، سب سے زیادہ تباہی اس امت کی جو آنے والی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ اور بس جائے گی۔ یہ چیز ان کو ہلاک کرنے والی ہے، آخرت سے دور کرنے والی ہے، جنت سے دور کرنے والی ہے، اللہ سے دور کرنے والی ہے، اور دنیا بھی ان کی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام پر بڑی محنت کی اس دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے، دنیا کی محبت نکالنے کے لیے، اس کی جگہ آخرت کی محبت بٹھانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھانے آئے تو صحابہ اکرام جتنے لوگ فجر میں آتے تھے اس سے بہت زیادہ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آ گئے۔ حالانکہ مسجد میں مدینے میں کچھ اور مسجدیں بھی تھی،
ادھر ادھر، تو وہاں الگ الگ جگہ نماز پڑھتے تھے. لیکن آج اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی دوسری مسجدوں کے لوگ بھی یہاں پر آ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد کے اندر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کی طرف گھوم کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا شاید رات میں مدینے میں بحرین سے بہت بڑا مال یہاں پر مدینے میں آیا ہے، یہ خبر صحابہ اکرام میں شاید پھیل گئی ہے، اس لیے جو ضرورت مند صحابہ ہیں وہ اس مال کو لینے کے لیے آج مسجد میں زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ظاہر بات ہے فقر کا زمانہ تھا، فاقے کا زمانہ تھا، اور ایسا وقت بھی گزرتا تھا کبھی کبھی گھر میں کہ کھانے کے لیے صرف ایک کھجور پر گزارا ہوتا تھا، کبھی پانی پر گزارا کر لیا کرتے تھے. ایسا وہ زمانہ تھا. جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ بحرین سے بہت بڑا مال آیا ہے مسجد نبوی میں، اب اللہ کے نبی غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مال حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام فجر کی نماز میں آ گئے. جو ضرورت مند تھے وہ زیادہ تعداد میں آ گئے. اب اللہ کے نبی نے کہا شاید مال کی وجہ سے آپ لوگ یہاں آج زیادہ آ گئے، نہیں تو دوسری مسجدوں میں بھی پڑھتے تھے، آج یہاں اس لیے آ گئے. تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہاں اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، بہت زیادہ حالات ہیں، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے. ایسے صحابہ اکرام آ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا یہ جملہ کہ مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر فقر آ جائے گا، فاقہ آ جائے گا، دنیا کم ہو جائے گی، اس کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے پاس زیادہ آ جائے گی اور وہ دنیا تمہیں آخرت سے دور کر دے گی اور دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی اور تم اس مال کے حاصل کرنے میں اس طرح بھاگو گے کہ تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ گے اور اس دنیا کو لینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے میں مقابلہ کرنے لگو گے اور اسی کے پیچھے تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور اسی طرح تم یا اسی مال کے پیچھے لگتے لگتے اپنے قبرستان پہنچ جاؤ گے. اس کا مجھے زیادہ ڈر ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے کہا تم لوگوں کو ہر چیز میں آگے بڑھنے کی خواہش نے، ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں آگے بڑھنے کی خواہش نے تم کو ہلاک کر دیا، تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے. اس وقت تک یہی فکر تھی کہ میں ہر چیز میں دنیا میں کیسے آگے بڑھ جاؤں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال آیا تھا وہ مال صحابہ اکرام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. تقسیم کرتے رہے. وہ بحرین سے جو مال آیا تھا وہ تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا. یہاں تک کہ آخر میں جب اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھے تو اللہ کے نبی کا جو جھبا تھا اس کو اللہ کے نبی نے جھٹکتے ہوئے اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. ایک دینار بھی اللہ کے نبی نے اپنے لیے اس کے اندر نہیں رکھا. سارا کا سارا تقسیم اللہ کے نبی نے سارا کا سارا تقسیم کر دیا اور اللہ کے نبی وہاں سے تشریف لے گئے. اب جب صحابہ اکرام یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، یہ چیز ان کے دلوں پر اثر کرتی تھی. اور اللہ کے نبی کے احوال جب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی اتنے عظیم، اللہ کے نبی اتنے عظیم امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر کوئی محبت نہیں ہے اور اللہ سے اور آخرت سے ان کو اتنا تعلق ہے، دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھ کر وہ صحابہ اکرام بھی اپنے آپ کو ایسے ہی بنانے لگے. لکھا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کس طرح نکالی، آخرت کی محبت ان کے اندر کس طرح بٹھائی. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مدینے میں بہت سارے باغات تھے.
اس میں بڑے قیمتی قیمتی باغات تھے. ایک باغ بالکل مدینے کے مسجد نبوی کے قریب میں تھا. بڑا شاندار باغ تھا, بڑا قیمتی باغ تھا, بڑا گھنا باغ تھا. بہت سارے اس میں مختلف قسم کے میوے جات لگتے تھے اس کے اندر. تو اللہ کے نبی کو بھی وہ باغ بڑا پسند تھا. اللہ کے نبی کبھی کبھی اس باغ میں ٹہلنے جاتے تھے. وہاں کا پانی باغ کا بڑا میٹھا بڑا شیریں ہوتا تھا. اللہ کے نبی اس باغ کا پانی بھی کبھی پی لیا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ایک واقعہ پیش آیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں کھڑے ہو کر باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے رکعت باندھ لی اور خرش شروع کر دی تو دیکھا کہ ان کے باغ کے اندر جو درخت لگے ہوئے ہیں اس کے اندر درختوں میں کچھ چڑیا اور کچھ پرندے آ کر اس کے اندر کھیل رہے ہیں اور ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں. تو نماز میں کچھ دیر کے لیے 2-4 سیکنڈ کے لیے ان کا دماغ ان درختوں کی طرف چلا گیا اور ان پرندوں کی طرف چلا گیا اور دل میں خیال آنے لگا میرے باغ کے یہ درخت کتنے گھنے ہیں, کتنے شاندار اس کے درخت ہیں اور کتنے اچھے اس کے میوے ہیں. اس طرح ان کے دل میں خیال آیا. ایک 2-4 سیکنڈ کے لیے خیال آیا, پھر فوراً نماز میں واپس ان کا دماغ آ گیا. نماز ان کی ختم ہو گئی اور سلام پھیرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ باغ, یہ دنیا کا جو مال ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے, آج میں نے ایک ایسی نماز پڑھی ہے جس نماز میں میرے دل میں کچھ دیر کے لیے اس دنیا کے باغ کا خیال آ گیا اور اس دنیا کے باغ کے مال نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا. اور نماز میں کھڑے ہو کر میرا دماغ, میری توجہ, میرا خیال اس اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا اور اس اللہ کے عظیم دربار میں کھڑے ہو کر میں نماز میں مال کا تصور کر رہا ہوں. باغ کی وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں, یہ باغ مجھے بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے, نماز مجھے اتنی اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہے. ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور ان کے دل میں عجیب پریشانی شروع ہو گئی اور وہاں سے اٹھے, فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آج ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا, کچھ سیکنڈ کے لیے میرے دل میں میرے باغ کی خوبی آ گئی, میرا دماغ میرے باغ کی طرف چلا گیا, نماز میں اللہ سے میرا دماغ دنیا کی طرف ہٹ گیا. یا رسول اللہ, مجھے ایسا باغ نہیں رکھنا ہے جو باغ میری نماز میں خلل کرنے والا ہے, جو باغ میرے اللہ سے میری توجہ ہٹانے والا ہے. اس باغ کو میں ہرگز اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا. میں آئندہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز کو خراب نہیں کرنا چاہتا اور ہر وہ چیز دنیا کی میں الگ کر دینا چاہتا ہوں جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان رکاوٹ بننے والی. چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ پورا کا پورا باغ میں اللہ کے لیے صدقہ کر دینا چاہتا ہوں, مجھے رکھنا ہی نہیں ہے یہ باغ, اس لیے کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان خلل ڈالنے والا ہے, اس لیے میں جدا کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو بڑا نفع بخش صدقہ ہے, بڑے نفع والا صدقہ ہے, اور تم اللہ سے جو تجارت کر رہے ہو یہ باغ اللہ کو دے رہے ہو, کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اس سے بہت بڑے بڑے اونچے باغات دینے والے ہیں, بڑا زبردست صدقہ تم نے دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا, اب میرا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں میں جو لوگ سب سے زیادہ تمہارے غریب اور مستحق ہیں ان کو صدقہ دینا یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے, اس لیے تم اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ فوراً دے اور دیکھا اپنے خاندان میں جو غریب لوگ ہیں اس میں ان کے چچا کے جو بیٹے تھے وہ بہت زیادہ غریب ان کو نظر آئے, انہوں نے وہ باغ پورا کا پورا ان غریبوں میں اسی وقت تقسیم کر دیا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ کے نبی نے کس طرح دنیا کو نکال لیا تھا, ان کے دلوں میں کس طرح آخرت کا شوق بٹھا دیا تھا. ان کو نماز میں بڑا مزہ آتا تھا, ان کو تہجد میں بڑی لذت آتی تھی, ان کو اللہ کے ذکر میں بڑا مزہ آتا تھا, اور ان کا مزہ بدل گیا. اللہ کے نبی نے ان کے مزے کو بدلا دیا. یہ کیا اللہ کے نبی نے کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال لیا اور آخرت کا شوق اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا۔ اور خود اللہ کے نبی کا عمل بھی ایسے ہی تھا، اللہ کے نبی خود عمل کر کے ان کو ایسا بتاتے تھے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام بھی ویسے ہی بننے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضائل اعمال کتاب کے اندر موجود ہے، ہم سب روزانہ سنتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غریب، جو بھی مانگنے والا اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ انتظام کہاں سے ہوتا ہے اور یہ مال اللہ کے نبی کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا معمول یہ ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے، کپڑے مانگنے والا، کھانا مانگنے والا، کچھ بھی مانگنے والا آتا ہے، تو اللہ کے نبی مجھے حکم دیتے ہیں کہ اے بلال میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اسے دینے کے لیے تم ایسا کرو مدینے میں کسی سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کر دو، جب اللہ ہمیں دے گا ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ جب کوئی آتا اللہ کے نبی کہتے بلال ان کو کہیں سے لے کر قرض دے دو، تو حضرت بلال کہتے میں بھاگتے بھاگتے کسی صحابی کے پاس جاتا، کوئی مسلمان سے قرض لے لیتا اور میں ان کو دے دیتا مانگنے والے کو، ان کو بولتا کہ اللہ کے نبی جب دیں گے میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور کبھی کبھی کوئی صحابی نہیں ملتے تو میں کسی یہودی سے بھی قرض لے لیتا اور کسی کافر سے بھی قرض لے لیتا، ایسا چلتا رہتا۔ جب قرض زیادہ ہو جاتا، کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس مال آتا، اللہ کے نبی مجھے دیتے، میں قرضہ ادا کر دیتا۔ اللہ کے نبی کو کہیں سے ہدیہ آتا، کسی جنگ سے مال غنیمت حاصل ہوتا اور جنگ میں اللہ کے نبی کا الگ سے حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، وہ مال آتا، اللہ کے نبی دیتے اور اس طرح قرضہ ادا ہو جاتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کافر مدینے کا مجھ سے کہنے لگا کہ بلال تمہیں اگر قرض کی ضرورت پڑے، اللہ کے رسول کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑے تو تم الگ الگ سب جگہ لینے کے بجائے صرف میرے سے قرض لے لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ میں الگ الگ سب سے لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ میں آپ ہی کے پاس قرض لے لوں گا۔ تو وہ کافر جو تھے مشرک، وہ حضرت بلال کو قرض دینے لگے، ایک بار، دو بار، چار بار، 8-10 بار۔ جب بھی کوئی مانگنے والا آتا اللہ کے نبی ان کو بولتے، وہ قرض لیتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا وہ کافر جو مشرک تھا جس سے حضرت بلال بار بار قرض لیتے تھے، وہ اپنے ساتھ 8-10 لوگوں کو لے کر میرے پاس آ گیا اور آ کر لڑائی جھگڑا کرنے لگا اور کہنے لگا ارے بلال ابھی قرض ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، 3-4 دن کے اندر میرا پورا پیسہ آپ نے ادا نہیں کیا اللہ کے رسول سے مانگ کر، تو یاد رکھو میں اے بلال تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا، اے بلال میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا اگر میرا 3-4 دن میں قرضہ ادا نہیں ہوا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، اب کیا کیا جائے۔ اب صبح سے شام ہو گئی، حضرت بلال بڑے پریشان اور چہرے پر اداسی، مایوسی اور دل میں پریشانی کا حال لیے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا کہ ہم نے جو صدقہ دیا ہے بہت سارے غریبوں کو، وہ میں نے فلاں صاحب سے قرض لے کر دیا، ایک کافر سے میں نے قرض لے لیا ہے، اب وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے اور کئی لوگوں کو لے کر آ گیا تھا، اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر 3-4 دن میں نہیں دوں گا وہ مجھے اپنا غلام بنا لے گا اس قرض کے بدلے میں۔ پھر حضرت بلال نے اللہ کے نبی سے کہا، یہ الفاظ بھی فضائل اعمال میں موجود ہے، حضرت بلال نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں مدینہ چھوڑ کر کہیں بھاگ جاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں
کہ میں اس قرض والے کے ڈر سے مدینہ چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاتا ہوں، کہیں چھپ جاتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے چھپ جاؤں گا، وہ آئے گا جھگڑا کرے گا، میں نظر نہیں آؤں گا، کچھ دنوں کے بعد یا رسول اللہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مال عطا کر دیں گے، کسی بھی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس مال بھیج دیں گے، تب میں پھر واپس آ جاؤں گا، اس کا قضا ادا کر دوں گا۔ اس طرح یا رسول اللہ وہ آپ سے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا، میرے سے بھی بدتمیزی نہیں کر سکتا، کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جاتا ہوں، کہیں چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال اپنے گھر گئے اور جا کر اپنے اونٹ کو تیار کیا اور سامان سفر تیار کیا، باندھنا شروع کیا، اور گھر والوں سے کہا کہ قرض کی وجہ سے مجھے کچھ لوگوں سے تکلیف ہے، میں کچھ دن کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے، تو اپنا سامان پیک کرنے لگے، تیاری کرنے لگے، اور اونٹ کی سواری کی بھی تیاری کرنے لگے۔ اب نکلنے ہی والے تھے اپنے گھر سے، ایک اللہ کے نبی کے صحابی بھاگتے 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 حضرت بلال کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، بلال اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب حضرت بلال اپنی سواری اور تیاری کو چھوڑ کر بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا، اے بلال اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، روپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے 4 اونٹ بھر کر کہیں سے مال ہدیے میں بھیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرما دی ہے، اللہ نے ہماری مدد فرما دی ہے۔ دیکھا تو باہر 4 اونٹ میں مال بھرا ہوا آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بلال ان 4 اونٹوں کے مال کو لے جا کر اس کافر کا پورا حساب کر دینا، 1-1 روپیہ اس کا ادا کر دینا، اور فرمایا اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو وہ اسی وقت سارے غریبوں میں تقسیم کر دینا، اور مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا جب تک پورا مال تقسیم نہ ہو جائے، قرض بھی ادا کرنا، پھر بچا ہوا بھی تقسیم کر دینا۔ چنانچہ حضرت بلال گئے اور جا کر پورا مال تقسیم کر دیا، پہلا قرض ادا کیا، سارا قرض ادا ہو گیا، پھر کچھ مال بچ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مکمل قرضہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا ہے، اور بھی کچھ مال بچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فوراً تقسیم کرو، فوراً تقسیم کرو۔ پھر حضرت بلال سے اللہ کے نبی نے کہا، تم جب تک وہ پورا مال تقسیم نہیں کرو گے غریبوں میں مسجد ہی میں بیٹھا ہوں، میں گھر جانے والا نہیں ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں گھر نہیں جاؤں گا، تم جب پورا مال تقسیم کر دینا پھر مجھے آ کر بتانا، پھر میں اپنے گھر جاؤں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور یہ ہمارے نبی کا عمل تھا، یہ ہمارے نبی کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، اور رتی برابر دنیا کی ان کا کوئی تعلق محبت انہوں نے دل میں اپنی باقی نہیں رکھی، اللہ کی محبت کے علاوہ ان کے دل میں کچھ نہیں تھا۔ یہ حضرت بلال کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب خود ایسا عمل کرتے تھے، وہ صحابہ اکرام کے دلوں سے بھی دنیا کی محبت نکلنے لگی، آخرت کی محبت آنے لگی، جنت کا شوق ان کے دلوں میں بھرنے لگا، اور ان کا مزہ بدلنے لگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت غالب ہے اور آخرت کی محبت کم ہے، نماز کے لیے وقت کم ہے اور دنیا کے لیے وقت ان کے پاس زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کو تیار کیا تھا، اس طرح اگر ہم بنیں گے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آمنو کما آمن الناس، صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آؤ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں کسی سے دوستی کرتا، اگر میرے دل میں کسی کو جگہ دیتا، تو ایک انسان ہے جس سے میں دوستی کر سکتا تھا اور اس انسان کو میرے دل میں جگہ دے سکتا تھا، لیکن میرے دل میں سوائے اللہ کے کسی کی محبت نہیں آ سکتی، اس لیے میں نے دنیا کے کسی انسان سے کسی بھی چیز کو میرے دل میں میں نے جگہ نہیں دی۔
اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے دل میں کسی کی محبت آ سکتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں کسی سے محبت کرتا دنیا کی چیز سے تو ابو بکر سے محبت کرتا, ابو بکر کو میرے دل میں جگہ دیتا, لیکن میرے دل میں سوائے اللہ کے کسی بھی انسان کے لیے جگہ نہیں ہے. اس لیے میں ابو بکر کو بھی, حالانکہ وہ بڑے محسن ہیں, بڑے مشفق ہیں, بڑا انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, بڑی وفاداری کی ہے, اپنی زندگی, اپنی جان, اپنا مال سب کچھ انہوں نے میرے لیے لگا دیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے احسان کیا ان سب کا احسان الحمدللہ میں نے دنیا میں چکا دیا, لیکن ابو بکر ان کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں چکا نہیں سکا, آخرت میں اللہ ان کو اپنے شان شان بدلہ عطا فرمائیں. ایسی ہستی کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے دل میں ان کو بھی میں جگہ نہیں دے سکتا, ان سے بھی میں وہ محبت نہیں کر سکتا جو تعلق میرا میرے اللہ سے ہے. ایک رتی برابر کسی کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں. اس طرح اللہ کے نبی خود تھے اور صحابہ اکرام کو بھی ایسا ہی انہوں نے بنایا, جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر صحابہ اکرام کا نام نہیں لیا جاتا, کوئی محراب ایسا نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام کی مثال نہیں دی جاتی. ایک صحابہ اکرام کے جیسا ایمان والا آج ہم کروڑوں مسلمانوں میں ہم نہیں دکھا سکتے. ایک صحابہ اکرام کی جیسی نماز پڑھنے والا, ذکر کرنے والا, اللہ سے محبت قائم کرنے والا ہم لاکھوں مسلمانوں کے اندر ہم نہیں دکھا سکتے. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے نیک انسان تھے اور بڑے متقی پرہیزگار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی انہوں نے گزاری, ہر جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے اور اللہ کے نبی سے بڑا تعلق تھا, بڑی محبت تھی, ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا جب حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت عمر امیر المؤمنین تھے. وہ وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو بلایا اور بلا کر کہا اے سعید میں تم کو ایک جگہ ہے حمص, وہاں کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے یہ زحمت اور تکلیف مت دیجئے, میں کہیں کبھی گورنر بننا نہیں چاہتا اور میں بس میری جو زندگی باقی ہے اسے اللہ کی یاد میں گزارنا چاہتا ہوں اور اللہ کے دین کی اشاعت میں گزارنا چاہتا ہوں. میں یہ گورنر کی ذمہ داری لے کر یہ بوجھ اپنے اوپر لینا میں بالکل نہیں چاہتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کریں گے تو میں کس طرح حکومت چلاؤں گا. دیکھیے آج کے زمانے میں حکومت پر آنے کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. حکومت کی کرسی حاصل کرنے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے, قتال کیا جا رہا ہے اور کسی کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے, رشوت عام تقسیم کی جا رہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کرسی پر آ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں رذیل سے رذیل آدمی, یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, رذیل سے رذیل آدمی, ایک دم گھٹیا اور نکما آدمی, سب سے برا آدمی وہ بڑی بڑی کرسیوں پر پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب نااہل نالائق کو حکومت مل جائے تو سمجھ لینا اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کے انسانوں میں جو سب سے زیادہ رذیل ہوگا, سب سے زیادہ برا انسان ہوگا, اس کو اتنی بڑی کرسی مل جائے گی اور اس کے لیے وہ ساری جھوٹ کا سہارا لے گا اور رشوت کا سہارا لے گا اور ہر برائی کا سہارا لے گا, لیکن اس کرسی کو حاصل کرے گا. آج کا زمانہ کرسی کے لیے مرنے اور مارنے کا
ज़माना है, कुर्सी हासिल करने का ज़माना है। यहाँ तक कि एक इंसान भी दूर दूर तक आपको इस कुर्सी पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर अमानतदारी हो, जिसके अंदर इंसाफ हो, जिसके अंदर रहम दिली हो, ऐसा आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो ये सहाबा इकराम देखिए कैसे थे। हज़रत उमर ने उनसे कहा कि ऐ सईद, तुम्हारे तकवे की वजह से, तुम्हारी अमानतदारी की वजह से, तुम्हारी अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें हिंस का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हजरत, मैं गवर्नर बनना नहीं चाहता, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दीजिए, किसी और को वो कुर्सी दे दीजिए, मैं इस काम का आदमी नहीं हूँ, मुझे तो बस जो है अल्लाह अल्लाह करके ये 2-4 दिन की दुनिया गुजार कर मेरी जन्नत हासिल करना है, मैं ये बोझ नहीं ले सकता। हज़रत उमर ने कहा कि अगर आप लोग मेरा ताउन नहीं करेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं किस तरह ये हुकूमत चलाऊंगा, कैसे इंसाफ कायम होगा। अच्छे लोग अगर इस कुर्सी पर नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोगों को बिठाना पड़ेगा और पूरा निजाम खराब हो जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, नाइंसाफी आम हो जाएगी। जब हज़रत उमर गुस्सा हो गए तो हज़रत सईद बिन आमिर तैयार हो गए, ना चाहते हुए भी तैयार हो गए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए और जाकर वहाँ हिम्स के अंदर आप गवर्नरी की कुर्सी संभालिए। हज़रत सईद बिन आमिर रवाना हो गए, हिम्स को तशरीफ़ ले गए और जाकर वहाँ सीधे मस्जिद के अंदर गए और सारे लोगों को उन्होंने मस्जिद में जमा किया और कहा, एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने मुझे यहाँ पर अमीर बनाकर भेजा है, अब मैं यहाँ का गवर्नर की जिम्मेदारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे दी है, इसलिए अगर मैं कोई बात खिलाफ शरीयत कोई काम करूँ मुझे आप टोक देना, और मैं कोई गलत काम करूँ आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे मशवरा दे सकते हैं। फिर उन्होंने उसके अंदर ये भी कहा कि देखो, जब तक हुकूमत के अंदर अदल व इंसाफ कायम नहीं होगा, मुल्क के अंदर अमन व अमान बाकी नहीं रह सकता। हुकूमत सही चलाने का वाहिद तरीका यह है कि वहाँ पर सिर्फ इंसाफ कायम किया जाए, अदल कायम किया जाए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ पर इंसाफ का खून होता है, वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ इंसाफ होगा, छोटा बड़ा सब बराबर, अमीर गरीब सब बराबर होंगे। ये अल्लाह उन्होंने वहाँ पर बयान किया और तकरीर की, उसके अंदर लोगों को अपनी मौत और अपनी आखिरत का याद दिलाया और कहा कि यहाँ पर हम कुछ दिन के लिए आए हैं, यहाँ का हर चीज़ का हिसाब अल्लाह के यहाँ होने वाला है, ये उन्होंने बयान किया। अब वो मुल्क के अंदर हुकूमत करने लगे, गवर्नर बन गए। यहाँ तक के कुछ महीने का अरसा वहाँ पर गुजर गया, 1 साल के करीब का वक्त गुजर गया, तो एक जमात यहाँ से कुछ लोगों की अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम्हारे गवर्नर कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, बड़े मुत्तकी आदमी हैं, लेकिन 4 शिकायतें उनकी हमारे पास मौजूद हैं। 4 शिकायतें उन गवर्नर की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने में पहुंचाई गई। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ठीक है, मैं कुछ महीनों के बाद आपके इलाके में आने वाला हूँ, मैं जब आऊँगा आप लोग उस वक्त मेरे पास आना, मैं तुम्हारे गवर्नर को बुलाऊंगा, सामने बिठाऊंगा, तुम्हारी शिकायतें सुनूंगा, गवर्नर से सवाल करूंगा, अगर गवर्नर उस लायक है तो कुर्सी पर रखा जाएगा, अगर नहीं है उसे कुर्सी पर से उतार दिया जाएगा। यह हज़रत उमर ने कहा। उसके बाद क्या हुआ, यह काफिला जो है यहाँ से रवाना हो गया। जब यहाँ से रवाना हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ दिनों के बाद हिम्स के इलाके में तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, वहाँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए और लोगों को मालूम हुआ अमीरुल मोमिनीन आए हैं, सब लोग आए, इस्तकबाल में मिलने लगे। वो लोग भी आए जिन्होंने ये कहा था कि हमारे अमीर के बारे में 4 शिकायतें हमारे पास मौजूद हैं। अब वो लोग आए और तो अल्लाह के हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर को बुलाया और बुलाकर एक तरफ बिठाया और इन लोगों को बुलाया और बुलाकर एक तरफ इनको बिठाया। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे कहा
کہ آپ کی پہلی شکایت کیا ہے ہمارے گورنر کے بارے میں. اچھا اس سے پہلے یہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت عمر دل میں دعا کرنے لگے, اے اللہ میں نے یہ سعید بن عامر کے بارے میں بڑا اچھا خیال کر کے ان کو بڑا نیک بڑا متقی سمجھ کر ان کو گورنر بنایا ہے, میرے خیال کو اے اللہ آپ ناکام نہ کیجئے, میرے خیال کو ناکام نہ کیجئے. یہ دعا کر کے حضرت عمر بیٹھے. اب یہ شکایتیں شروع ہوئی. انہوں نے کہا حضرت پہلی شکایت اور پہلا کمپلینٹ اس گورنر کا یہ ہے کہ یہ فجر کے بعد کچھ دیر تک اپنے گھر میں رہتے ہیں, اس کچھ دیر کے بعد جب دھوپ نکل جاتی ہے پھر یہ آتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں, ہماری شکایتیں سنتے ہیں, لیکن فجر کے فوراً بعد یہ آ کر جو آفس ہے اس کے اندر نہیں بیٹھتے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی گورنر صاحب ان کی شکایت کا جواب دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا جواب یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا خادم یا نوکر موجود نہیں ہے. صبح صبح فجر کے بعد میں اور میری بیوی مل کر پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں, جھاڑتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور میں اور میری بیوی مل کر ناشتہ بناتے ہیں اور بچوں کی پوری تیاری کرتے ہیں. اس کے اندر مجھے جو ہے بیوی کا ساتھ دینے کے لیے خدمت میں کچھ دیر لگ جاتی ہے, اس لیے میں فجر بعد فوراً لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں آتا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت دوسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ہمارے گورنر صاحب اپنے گھر کے باہر نہیں نکلتے. حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا گورنر صاحب ایک دن آپ لوگوں کی خدمت کے لیے گھر کے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آج کے گورنروں کا حال یہ ہے, سیاستدانوں کا, وہ مہینے جو ہے ٹور پر چلے جاتے ہیں. لوگوں کا کھایا ہوا مال بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے تو کبھی دبئی چلے جائیں گے, کبھی لندن چلے جائیں گے اور حرام مال میں خوب انجوائے کریں گے. یہاں حال یہ ہے کہ حضرت گورنر صاحب سے پوچھ رہے ہیں آپ ایک دن لوگوں کی خدمت کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ لوگوں کو کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے, لوگوں کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کو اسی لیے یہاں پر بٹھایا ہے, آپ لوگوں کے خادم ہیں, آپ گورنر نہیں ہیں, لوگوں کے خادم ہیں. اب گورنر صاحب نے کہا حضرت میں ایک دن گھر سے اس لیے نہیں نکلتا کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے ہیں, انہی 2 جوڑوں میں میری پوری زندگی گزرتی ہے. مہینے میں ایک دن میں انہی 2 جوڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں اور انہیں سکھاتا ہوں, پھر ان کے بعد ان کو رکھ لیتا ہوں. یہ میرے 2 جوڑے دھونے اور سکھانے کے لیے میرا ایک دن چلا جاتا ہے, اس لیے میں ایک دن نہیں آتا. اب لوگ جو کہنے لگے امیر المؤمنین اب تیسری شکایت بیان کرو. اب لوگوں نے تیسری شکایت بیان کی اور انہوں نے کہا کہ حضرت تیسری شکایت یہ ہے رات میں اگر کسی ضرورت سے کوئی مدد مانگنے والا گورنر صاحب کے گھر جاتا ہے تو گورنر صاحب دروازہ نہیں کھولتے اور رات میں ہماری کوئی مدد نہیں کرتے, ہمارا مسئلہ نہیں سنتے, صرف دن کا وقت دیتے ہیں, رات کا وقت نہیں دیتے لوگوں کی خدمت کے لیے. امیر المؤمنین نے پوچھا گورنر صاحب اس کا جواب دیجئے. انہوں نے جواب دیا امیر المؤمنین میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کا جواب دوں, لیکن آپ کا حکم ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے انی جعلت اللیل للہ وجعلت النہار لہم. اے امیر المؤمنین رات کا پورا وقت میں نے میرے اللہ کو دے دیا ہے. اے امیر المؤمنین رات کا وقت میں نے میرے اللہ کو دے دیا ہے. اس وقت میں صرف میں ہوتا ہوں, میرا اللہ ہوتا ہے, درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا. مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا, میں مصلی پر کھڑے ہو جاتا ہوں, کبھی میرے اللہ کو پکارتا ہوں, کبھی سجدے میں, کبھی رات میں گزارتا ہوں. اللہ کے نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کچھ لوگ نیک لوگ ہیں جو رات اس طرح گزارتے ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, کبھی رکوع میں ہیں, اس طرح ان کی رات گزرتی ہے. یہ ہے سعید بن عامر. انہوں نے کہا رات میں نے اللہ کو دے دی ہے, دن میں نے ان کو دے دیا ہے, اب رات بھی میں ان کو دے دوں
تو لوگوں کا حق ادا ہوگا, اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. میرے اللہ کے میرے اوپر کروڑوں احسانات ہیں. میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی, میرے اللہ نے مجھے پیر دیے, ہاتھ دیے, دل دیا, میرے اللہ نے مجھے مسلمان بنایا, میرے اللہ نے ایمان عطا فرمایا, اللہ کے نبی کے غلاموں میں پیدا فرمایا, تو اس اللہ کا بھی تو میرے اوپر حق ہے. اس لیے میں رات اللہ کو دے دیا ہوں, دن ان کو دیتا ہوں. اس کے بعد چوتھی شکایت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت کبھی کبھی یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا, حضرت ایک لمبا واقعہ ہے, میں آپ کو مختصر سناؤں گا 2 منٹ میں. انہوں نے کہا میں جب کافر تھا, سعید بن عامر نے کہا میں جب کافر تھا, نوجوان تھا, مکے میں رہتا تھا, اس وقت ایک مسلمان کو جن کا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کو 400-500 کافروں نے مکے کے ان کو پکڑ کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں لائے اور ان کو زندہ انسان کو مار مار کر ان کے ہاتھ پیر کاٹنے لگے اور ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے اس کا انتظام کر دیا اور اس زندہ انسان کے ہاتھ پیر کو کاٹنے لگے, خون نکلنے لگا. اس حالت میں ان کو مرنے سے پہلے ان کو پوچھا گیا, بتاؤ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سولی پر لٹکا دیا جائے, کیا تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے جواب دیا, میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی مجھے گوارا نہیں, اس کے بدلے میں مجھے فوراً سولی پر چلا دیا جائے. میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے مجھے گوارا نہیں. یہ انہوں نے کہا. میں دیکھ رہا تھا 500 لوگ ان کو مل کر مار رہے تھے, ظلم کی انتہا کر دی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر انہوں نے کہا مارنے والوں سے, اے لوگوں مجھے آخر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو, میں اللہ سے ملنے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یہ میری آخری خواہش ہے. لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی, بڑی بہترین نماز پڑھی انہوں نے. اب سولی پر چڑھنا ہے, اب نماز پڑھی. اب اس کے بعد انہوں نے کہا اے لوگوں میرا دل چاہتا تھا آخری نماز میرے اللہ کے لیے بڑی لمبی نماز پڑھوں, یہ میرا دل چاہتا تھا, لیکن آپ لوگ سوچو گے میں ڈر کر موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے تم لوگ ایسا سوچو گے, اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی, ورنہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز توڑوں اور نماز ختم کروں. اس کے بعد ان صحابی کو سولی پر لٹکا دیا گیا. وہ سولی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے بد دعا دی اور کہا اے اللہ یہاں پر جو بھی انسان موجود ہے ان سب لوگوں کو اے اللہ آپ گن گن کر رکھ لینا, اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی آپ ہرگز مت چھوڑیے, میرے ظلم کا بدلہ اے اللہ آپ کو لینا ہے, اے اللہ آپ کسی ظالم کو گنہگار کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اے اللہ ان سب کو آپ کو چن چن کر مارنا ہے. یہ وہ کہتے ہوئے سولی پر لٹک گئے, ان کا وہ شہید ہو گئے. یہ وہ صحابی کا واقعہ جب میں کافر تھا, میں وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا اور وہی واقعہ میرے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا. یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے والے, اسی واقعے سے میں مسلمان ہو گیا. لیکن آج 15-20 سال ہو گئے, وہ ظلم کی داستان میرے آنکھوں کے سامنے موجود ہے, ان کی چیخ و پکار وہ میرے کانوں میں آج بھی سنائی دیتی ہے, ان کی بد دعا مارنے والوں کے لیے میں بھی ان میں تھا. وہ جب یاد آتی ہے امیر المؤمنین میں آج بھی بے ہوش ہو جاتا ہوں. آج 15 سال ہو گئے لیکن وہ واقعہ میں بھلا نہیں سکا, اس لیے میں کبھی بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ انہوں نے کہا. بعد میں آخر میں حضرت عمر نے کہا کہ یہاں پر علاقے میں جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کی لسٹ دکھاؤ. تو لوگوں نے وہاں کے غریبوں کی لسٹ دکھائی. اس لسٹ میں سب سے پہلا نام اسی گورنر کا نام ہے, سعید بن عامر جو گورنر ہے ان کا نام لسٹ میں اوپر ہے. حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا یہ تمہارے گورنر فقیروں کی لسٹ میں کیسے آ گئے؟ لوگوں نے کہا حضرت ان کے گھر میں مہینے میں کبھی کبھی چولہا جلتا ہے, ہر دن چولہا نہیں جلتا, یہ ایسے ہمارے گورنر ہیں. حضرت امیر المؤمنین اتنا روئے ان کی داڑھی پوری تر ہو گئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, عمر نے جس کو گورنر بنایا وہ 100% گورنر بننے کے لائق ہے, مجھے ایسا ہی آدمی چاہیے. لوگوں سے کہا افسوس ہے آپ لوگ ایسے گورنر کی شکایت کرتے ہیں جو گورنر ہونے کے باوجود فقیری کی زندگی گزار رہا ہے. بھائیو بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا, صحابہ کے دلوں سے محبت کو نکال دیا, دنیا کی محبت نکال دی, آخرت کی محبت بٹھا دی. اس طرح جب صحابہ اکرام بن گئے
اللہ نے دنیا کی حکومتیں ان کے ختموں پر ڈال دی، دنیا کی طاقت ان کے ختموں میں آ گئی۔ جب تک ایسا دل ہمارا نہیں بدلے گا ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کے جیسے دل کو اللہ ہمارے دلوں کو بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں